السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل سیاست نیوز پی کے۔ عمران خان جیل سے شفا ہسپتال منتقل، بیرسٹر گوہر نے اچانک بڑی خبر سنا دی۔ بیرسٹر گوہر اچانک کہاں پہنچ گئے؟ بڑی خبر بیرسٹر گوہر کا، یہ ہم اس کا گفتگو سنتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر کیا کہتا ہے، آئے ہم سنتے ہیں۔ دیکھیں، یہ آرڈر ابھی تک جو آیا ہے، یہ بڑے مشکلوں کے بعد اور بڑے عرصے تک ہم اس آرڈر پہ پہنچے ہیں۔ میں دونوں طرفین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو کسی صورت سے بٹاج نہ کرے۔ سپریم کورٹ میں ریویو ضرور فائل ہوئی ہے، لیکن ابھی تک اس کو نمبر الاٹ نہیں ہوا ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ آرڈر امپلیمنٹ ہوگا۔ میں سب سے پہلے اپنے لوگوں کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، جہاں بھی ہے، میں نے کل بھی ریکویسٹ کی ہے، سپریم کورٹ کے آرڈر پہ ہم منوان عمل کریں گے۔ میرے سارے سوشل میڈیا سے، باقی ورکروں سے، سپورٹروں سے، خان صاحب کی فالوئنگ جتنی زیادہ ہے، ان سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کوئی ایسی اقدام نہ کریں، کوئی ایسی سٹیٹمنٹ، ایسی سوشل میڈیا سے میری ریکویسٹ ہوگی جس کو نیگیٹیو لیا جا سکتا ہے۔ ہم چاہ رہے، اور ہمارا پرائم کنسرن خان صاحب کا صحت ہے، صحت پہ کوئی سیاست نہیں ہے، صحت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ میں نے مقتدرہ سے بھی ریکویسٹ کی ہے، میں ایک مرتبہ پھر کروں گا، میری حکومت سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس آرڈر کو امپلیمنٹ ہونے دے۔ خان صاحب ایسی شخصیت ہے کہ خان صاحب کو اگر کوئی بندہ یہ کہے گا کہ میں اس کو ہاسپٹل میں رکھوں گا، ضرورت سے زیادہ علاج کے علاوہ اگر کوئی خان کو ہاسپٹل میں رکھے گا تو وہ ہاسپٹل میں نہیں رہیں گے۔ وہ صرف علاج کی خاطر ہاسپٹل میں رہتے ہیں، اور علاج کی خاطر ہاسپٹل میں ہونا بڑا ضروری ہے۔ خان صاحب کی جیل کو ہم ناحق سمجھتے ہیں، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ سمجھتے ہیں، اور اس کو ایک دن بھی، ایک گھنٹہ بھی جیل اس کا ہونا، چاہے وہ ہاسپٹل میں ہو چاہے وہ جیل میں ہو، اس کو ہم ناحق سمجھتے ہیں۔ لیکن میری سب سے یہ درخواست ہے کہ اس دن تک، اس آرڈر تک آنے میں بڑی کوششوں کے بعد ہم یہاں تک پہنچے ہیں، بڑے مشکلوں کے بعد ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ اب ان چیزوں کو ریورس نہ کریں، مہربانی کر کے دل بڑا کریں، ان کو امپلیمنٹ کریں۔ جہاں ہزار دن حکومت کو پریشانی کیا ہے؟ جو دیکھو، حکومت کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے ساری انڈرٹیکنگ دی ہے کہ اس کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، اس پہ سیاست نہیں ہوگی۔ ریٹن دے دیے کوئی دیکھو، ان رائٹنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں سیاست میں، آپ کا ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ میں نے کمٹمنٹ کی ہے، اور میں نے کہا بھی ہے سب کے بحاف سے، ہم سپریم کورٹ کے آرڈر کو امپلیمنٹ کریں گے، اور میں ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا، مطالبہ کروں گا کہ اس آرڈر کو آج امپلیمنٹ ہونے دیں۔ خان صاحب کو سیکیورٹی پروٹوکول کے مطابق جہاں سپریم کورٹ نے کہا ہے وہاں امپلیمنٹ کرے۔ میں خان صاحب کے فالوور کو، سوشل میڈیا والوں کو، سب کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مین کنسرن خان صاحب کا صحت، بشرا بی بی کی صحت ہے، لہٰذا کوئی بھی ایسی چیز نہ کرے جس کو نیگیٹیو لیا جائے، جو سیکیورٹی تھریٹ کنسیڈر کیا جائے، جس کو ایکسکیوز بنا کر کے خان صاحب کی صحت اس کو شفٹ ہونے میں اور اس کو علاج معالجے کی سہولت دینے میں کوئی دشواری تصور کی جائے۔ ریٹن سٹیٹمنٹ دینے میں آپ کی پارٹی میں اختلافات ہیں خان صاحب کے حوالے سے؟ سر، ہمیں کبھی بھی نہیں کہا گیا کہ آپ ان رائٹنگ دے دے۔ اگر رائٹنگ کہا جاتا تو ہم کہہ دیتے۔ میں مشکور ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے کل نورین بی بی کی جو ملاقات ہے وہ وعدے کے مطابق فیسیلیٹیٹ کیا گیا، بہت بہتر ہوا۔ یہ ملاقاتیں پہلے ہونی چاہیے تھی، یہ ہمارا رائٹ ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ایک پیج کے اوپر ہے، اور فیملی بھی ایک پیج کے اوپر ہے، تو آنے والے دنوں میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو پیج ہے، یہ 70/70 جو لکھی جا رہی ہے، برقرار رہے گی یا اس میں کچھ اور؟ اللہ کرے چیزیں اسی طرح برقرار رہے، لیکن ایک چیز کا میں برملا کہہ دوں، یہ کوئی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے۔ فی الحال جو کچھ ہو رہا ہے یہ صحت سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ ہمارا حق ہے، اینڈ وی اپریشیٹ کریں گے کہ اگر یہ امن آن امپلیمنٹ ہو جائے، خان صاحب ہاسپٹل میں شفٹ ہو، ان کے علاج ہو، ان کی میڈیکل ٹیسٹ ہو، ان کے ڈاکٹروں کی نگرانی میں، اور ان کے فیملی ممبر کے، جو ہمارا پہلے سے مطالبہ رہا ہے۔ میں ایک بار پھر دہراؤں گا کہ اس آرڈر کو امپلیمنٹ کریں۔ سر، آپ لوگ اڈیالہ کے باہر نہ بیٹھتے، احتجاجی جلوس نہ کرتے، یہی قانونی راستہ پہلے اختیار کر لیتے، دیکھو معاملہ آسانی سے یہ میں نے تو اس لیے پہلے دن کہا کہ بڑے عرصہ کے بعد ہم اس آرڈر تک پہنچے، تب کیا کچھ ہوا اسی دوران شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہو، لیکن یہ بھی ہمارا حکومت کا موقف ہے کہ ایک قیدی کو جو نجی اسپتال ہے وہاں نہیں ہونا چاہیے بلکہ سرکاری اسپتال میں ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے آپ پی ٹی آئی کا کیا سٹانس ہے؟ خان صاحب ایک عظیم لیڈر ہوتے ہوئے کو بلائے طاق رکھتے ہوئے، وزیر اعظم ہوتے ہوئے بلائے طاق رکھے، بڑے پولیٹیکل پارٹی کو لیڈر، ان کو وہ سہولتیں دے دے جو ایک عام قیدی کا حق ہے۔ کیا ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ مینول کے مطابق ہوا؟ کیا باقی لوگ باہر ممالک میں جا کر کے علاج نہیں کراتے رہے؟ نواز شریف صاحب خود باہر نہیں گئے،
देखो मैं कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं कहना चाहता जिसको इस वक्त कंट्रोवर्शियल लिया जाए, जो चीज़ें ऐसी कर जाएं। मैं कह रहा हूँ जो हो गया सो हो गया, खुदारा आज के बाद इसको इम्प्लीमेंट करने दे, आगे की तरफ बढ़े। मुल्क तरक्की तब करेगा, मुल्क में तस्कीन तब आएगा। यहाँ पर बड़ी काविशें हैं, तो हुकूमत के साथ आप किससे राब्ते में थे? देखिए वो जहाँ जिसके साथ राबिता होना था ये ज़रूर राबिते में हैं, आ रहे हैं, और हमने राबितों का कभी डिनाई नहीं किया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब यहाँ तक हम पहुँचे अब रिवर्स ना करें। रिवर्स करेंगे चीज़ें तो अच्छी नहीं होगी। दिल बड़ा करे, मैं उनको कह रहा हूँ कि दिल बड़ा करे, खान साहब को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक शिफ्ट होने दे। ये एक अनप्रेसिडेंटेड केस है। हर कोई केस जो है ना, हर कोई केस ये खान साहब की तरह नहीं होगा कि हुकूमत का ये कंसर्न हो कि कल मिस्टर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा और वो किस होंगे। ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। 10 महीने तक वो रुके रहे, इलाज मुआलजी की सहूलतें नहीं थी। खान साहब का टेस्ट होगा, हॉस्पिटल में होगा, एक टेस्ट होगा, उसके 3 दिन बाद रिज़ल्ट आएगा, उसमें से कोई और टेस्ट होना है। इसी चीज़ों में इसमें दिल भरा करे। ये इंसानियत सोच चीज़ें होगी कि आप मुलाकात ना होने दे, बच्चों से बात ना होने दे, आप इलाज की सहूलत ना होने दे। इलाज की सहूलत तो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल बंदे का जो मर्डर है, टेररिस्ट है, ये उनका भी हक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया बहुत रीजनेबल ऑर्डर किया, दोनों फरीकैन के जो कंसर्न्स थे उनको एड्रेस किया। सुप्रीम कोर्ट ने फरमाया कि आप सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारी कमिटमेंट है सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वहाँ गैदरिंग नहीं हुए, मैंने रिक्वेस्ट की हुई है कि कोई भी वहाँ गैदरिंग ना हो। मैं सोशल मीडिया को भी कहूँगा कि वो अपने हिसाब से भी कोई ऐसी चीज़ ना कर दे जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट चला जाए और जिसको खान साहब की सेहत और उसकी इलाज मुआलजे में कोई दुश्वारी पेश आए। हमारा प्राइम कंसर्न है खान साहब की सेहत और इस पे अभी रुकावट नहीं हो। 24 घंटे हो गए अभी तक मुंतकिल नहीं किया गया, इस हवाले से कोई एतमाद में लिएगा कब तक मुंतकिल किया जाएगा खान साहब को अस्पताल? नहीं देखो आज भी मैं राबिता कर चुका हूँ और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन जल्द से जल्द। सर ये गुज़िश्ता महीने जो आपकी इमरान खान से मुलाकात हुई है उसके नतीजे में ये मामलात आगे बढ़े हैं? देखो मैं कुछ लोग डील का भी इसको तासुर दे रहे हैं। मैं खान साहब से मेरी मुलाकात नहीं, देखो डील का तासुर गलत है, ये डील नहीं है और किसी सूरत में नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि खान साहब को चाहे आप जेल में रखो भी और खान साहब को कहो मैं आपको किसी और जगह शिफ्ट करूंगा, हम उसकी जेल को नाहक समझते हैं तो वो हॉस्पिटल में क्यों रहेंगे? हॉस्पिटल में खान साहब का आना और रहना और इतने दिनों के लिए ये फ़कत इलाज मुआलजे की रोज़ के इस फैसले के बाद जो सियासी गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म होने जा रही है। देखिए गैर यकीनी सूरत हाल अब ख़त्म होने चाहिए और गैर यकीनी सूरत हाल तब ख़त्म होगी जब ऐसे पॉजिटिव स्टेप लिए जाएंगे जिसको आवाम को ये तासुर जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा लीडर है, मुल्क का मकबूल तरीन लीडर है, उसके सेहत पे कंप्रोमाइज़ नहीं है, सियासत नहीं है, आगे बढ़े जी, अपने कौम और मुल्क को मजीद दुश्वारी में ना डाले। कहा कि बात हुई है मुंतकिली के हवाले से आपकी? नहीं मुंतकिली के हवाले से नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इधर से देखो ना इन टच तो रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, मुतालबा है कि देखो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करो। इस वक्त कोई ऐसी चीज़ें ना हो जिससे मज़ीद तनाव बढ़े, जिससे मज़ीद दुश्वारी हो। यही चाह रहा था। सुप्रीम कोर्ट के पास जो रिपोर्ट आई है उसमें डॉक्टर ने भी कहा कि फैमिली की मुलाकातें ज़रूरी हैं, एक मेंबर की मुलाकात हुई, अब हॉस्पिटल में ये टेस्ट होना बड़ा ज़रूरी है। काइंडली इसको इम्प्लीमेंट करें। बहुत शुक्रिया।